بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے جیٹ کے پاس بہت سارے کبوتر تھے اور وہ ہر مہینے ایک کبوتر اڑاتے۔ وہ کبوتر گاؤں کے جس گھر کی چھت پر جا کر بیٹھتا، گاؤں والوں کو مجبوراً اس گھر کی جوان لڑکی کی شادی میرے جیٹ سے کرانی پڑتی، کیونکہ اگر کوئی ایسا نہ کرتا تو ان کی جوان بیٹی مر جاتی۔ میں حیران تھی یہ دیکھ کر میرے جیٹ مہینے بعد اس لڑکی کو طلاق دے دیتا تھا۔ ایک روز جیٹ گھر نہ تھا تو میں نے کبوتر اڑایا تو میری چیخ نکل گئی۔ کبوتر تو واپس آ کر آج سسرال میں میرا پہلا دن تھا۔ ہمارے ہاں زیادہ جانچ پڑتال نہ ہوئی تھی کیونکہ رشتہ وڈیروں کے گھر سے آیا تھا۔ میں بہت خوش بھی تھی کہ میری کتنی اچھی قسمت ہے جو اتنے اچھے اور بڑے گھر کی بہو بن گئی تھی۔ سسرال میں آج میں نے پہلی بار میٹھا بنایا تھا اور گھر میں میرے شوہر، جیٹ اور جیٹھانی تھی۔ میرے شوہر بس 2 ہی بھائی تھے۔ سب نے میٹھا بہت پسند کیا تھا۔ میں بھی بہت زیادہ خوش تھی، مگر میں حیران اس بات پہ تھی کہ میری جیٹھانی مجھ سے بھی زیادہ حسین اور کم عمر لڑکی لگ رہی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر بہت خوش بھی تھی کیونکہ وہ اخلاق کی بھی بہت اچھی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میں اپنے شوہر کی بہت عزت کرتی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ باقی گھر والوں کی بھی۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی پر میں نے پھر بھی پورے گھر کو جلد اپنی محنت اور لگن کے ساتھ سنبھال لیا تھا۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے اور میں بہت جلد سب سے مانوس ہو چکی تھی۔ اب میرا دل امی کی طرف بہت کم لگتا تھا۔ مجھے سسرال والوں کی یاد آتی تھی تو میرے شوہر مجھے جلد ہی اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور میں بہت خوش ہوتی تھی۔ مجھے خوش دیکھ کر میری امی بھی بہت مطمئن تھی۔ بیٹیاں اگر سسرال میں خوش ہوں تو مائیں بہت خوش رہتی ہیں، تو بس میری امی بھی بہت خوش ہوتی تھی مجھے خوش دیکھ کر۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ میری جیٹھانی جو کہ بہت جوان تھی وہ بہت کم گو تھی، خاص طور پر جیٹ کے سامنے تو ان کی بولتی ہی بند رہتی تھی اور میں یہ سوچتی تھی میرے جیٹ تو بہت اچھے ہیں پھر یہ کیوں اتنا ان سے ڈر ڈر کے رہتی ہے۔ جیٹ تو کافی حد تک مزاحیہ بھی بہت تھے۔ میرے شوہر اور جیٹ بیٹھ کر کافی مذاق کرتے تھے، چلتے پھرتے مجھ سے بھی مذاق کر لیتے تھے۔ جبکہ میرا جیٹ گاؤں کا بہت بڑا وڈیرا تھا، میں نے ان کے اندر کبھی بھی انا نہ دیکھی تھی اور نہ ہی غرور دیکھا تھا۔ وہ بہت ہنسمکھ تھے۔ میری جیٹھانی ان سے عمر میں بہت چھوٹی تھی اور میں نے دیکھا تھا کہ میرے جیٹ میری جیٹھانی سے بہت محبت کرتے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے، ہر چیز انہیں لا کر دیتے تھے۔ پھر ان کا یہ ڈر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے 1-2 دفعہ اپنے شوہر سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے یہی کہا کہ وہ ایسی ہی ہیں، زیادہ نہیں بولتی، تم ان پر دھیان نہ دو زیادہ۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے میرے شوہر مجھ سے کچھ چھپا رہے ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنی جیٹھانی سے بھی پوچھا تھا کہ آپ اتنی ڈری سہمی کیوں رہتی ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ شوہر کی عزت کرتی ہوں اس لیے۔ مگر یہ بات مجھے کچھ ہضم نہ ہوئی تھی کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ عزت تو میں بھی بہت کرتی ہوں اپنے شوہر کی، مگر میں تو ایسے ڈری سہمی نہیں رہتی تھی۔ خیر میں نے بات کو زیادہ نہ کھینچنا ہی مناسب سمجھا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں، شاید میرا وہم ہو۔ میری جیٹھانی کے ساتھ وہ مجھے ہمیشہ بہت پیار سے بلاتی تھی اور ہم دونوں سارا کام مل جل کر کرتے تھے۔ میری جیٹھانی مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری جیٹھانی مجھ سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرے تاکہ خوشی کے ساتھ ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دکھ بھی بانٹ لیا کریں، مگر جیٹھانی دل کی بات نہیں کرتی تھی۔ جب بھی میں کچھ پوچھتی تھی تو وہ بات کو ٹال دیتی تھی۔ میری شادی کو اب 1 مہینہ ہونے والا تھا تو گھر میں 1-2 باتیں ایسی ہوئی تھی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ جیٹ نے اچانک ہی ایک روز گھر آتے ہی جیٹھانی کو طلاق دے دی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا تو گھر میں نہ تو کوئی کسی قسم کی لڑائی ہوئی تھی، نہ ہی میری جیٹھانی سے ایسی کوئی غلطی ہوئی تھی، تو پھر یہ سب کچھ اچانک کیوں ہو رہا تھا؟ جیٹ کا کیوں ہو رہا تھا؟
जेठ का इस तरह से जेठानी को तलाक देना मुझे बहुत अफसरदा और हैरान कर गया था। मैंने अपने शौहर से भी पूछा था इस बारे में, तो उन्होंने भी यही कहा कि उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, हम क्यों अमल दखल करें। मगर ये सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा था कि एक भाई अपने भाई के बारे में ऐसे कैसे कह सकता था। सुबह मुझे मेरी जेठानी घर दिखाई नहीं दे रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद वो इद्दत पूरी करने वापस अपने घर चली गई होगी। और मैं ये सब बातें सोच रही थी कि मुझे याद आया कि मैंने छत पर कपड़े डाले थे सुखाने के लिए। छत पर पहुंची तो एकदम से मेरी नज़र मेरे जेठ पर पड़ी, तो वो कबूतर उड़ा रहे थे। उन्हें ये काम करता देख मैं अपनी हंसी जब्त ना कर पाई थी और बेसाख्ता कहका लगाकर हंस पड़ी थी। जेठ ने जब मुझे हंसता देखा तो वो भी मुस्कुरा दिए थे और वो कबूतर उड़ाने लगे थे। तो मैं कपड़े लिए नीचे आ गई। मैं पहले तो जेठानी को लेकर परेशान थी और सोच भी लिया था कि उनसे सच का पूछ कर ही रहूंगी। जेठ से सवाल जवाब करना बहुत अजीब लग रहा था। अगर वो डांट देते तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। इसलिए जो जैसे चल रहा था मैंने वैसे ही चलने दिया और कोई सवाल ना उठाया। लेकिन मेरे जहन से ये बात नहीं जा रही थी कि आखिर जेठ ने ऐसा किया ही क्यों था। जब जेठानी इतनी अच्छी थी, कम गो थी, तो फिर अचानक क्यों तलाक देने की क्या तुक बनती थी। अगले दिन जब मैं उठी तो परेशान हो गई थी, और क्यों ना होती, मैंने अपने अलावा घर में एक खूबसूरत लड़की को पाया था जो मेरे जेठ के कमरे से निकल रही थी। मेरे जेठ ने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि आज से ये तुम्हारी नई जेठानी है। मंजूमंद खड़ी सब देख रही थी। कल ही लड़की को तलाक देकर फारिग करने के बाद अब यूं अचानक जेठ ने दूसरी शादी कर ली थी। क्या जेठानी ने कुछ गलत कर दिया था जिसकी वजह से उसे तलाक हो गई थी। मगर ये रातों रात नई जेठानी कहाँ से आ गई थी, और वो भी इतनी हसीन। ये सब मैं अपने दिल में सोच रही थी। नई जेठानी से मिलने के बाद मैं अपने शौहर के पास आई और उनसे पूछा कि अचानक के नई जेठानी कहाँ से ले आए हैं आपके भाई। मेरे शौहर ने कुछ भी ना बताया था, बस इतना कहा था कि उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, वो जो चाहे करे, तुम अपना काम करो, बार बार मुझसे सवाल मत पूछो। अगर कभी मैंने दूसरी शादी की या करने का सोचा तो मुझसे सवाल करना। वो गुस्से में लग रहा था। की बात सुनकर मैं खुद खौफजदा हो गई थी कि कहीं मुझे भी तलाक देकर मेरा शौहर भी दूसरी शादी ना कर ले। मैं भी तो फजूल में उनसे सवाल जवाब करने बैठ जाती थी। मैं चुपचाप उठ आई। ज़्यादा जोर देकर पूछना मुनासिब ना लगा था मुझे। मैं किचन में खाना बनाने आ गई थी तो देखा वहाँ पहले ही मेरी नई नवेली जेठानी काम कर रही थी। मेरे मना करने के बावजूद भी वो काम करती जा रही थी। मैंने उनसे अचानक शादी का पूछा तो वो घबरा गई और यहाँ वहाँ देखने लगी और मेरी बात का जवाब ना दिया। जब मैंने ज़्यादा इसरार किया तो उसने कहा था कि आपके जेठ ब्याह कर लाए हैं। ये बोलते ही वो काम में लग चुकी थी। यूं लग रहा था जैसे वो बेजार हो और कुछ ना बताना चाहती हो। मैं कमरे में आकर लेटी तो सोचने लगी कि मेरे जेठ ने कल ही तो बेवजह मेरी जेठानी को तलाक दी थी, और आज नई जेठानी कैसे आ गई थी। क्या जेठ पहले से ही उस लड़की को पसंद करते थे और इसीलिए उनको तलाक दी थी। सोचते सोचते कब आंख लग गई थी पता ही ना चला। मेरी नींद में खलल पैदा हुआ तो आंख खोलकर देखा तो शौहर कमरे में मौजूद था। मैंने जल्दी से उठकर पूछा था, आप कब आए? बस अभी आया हूँ, थोड़ी देर पहले। तुम लेट जाओ, आराम करो। नहीं, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ और खाना भी। मैं ये कहकर कमरे से बाहर आ गई थी, जहाँ मेरी नज़र मेरी जेठानी पर पड़ी, जो बहुत अफसरदा, परेशान और रोती हुई मिली थी मुझे। मेरे बार बार इसरार करने पर भी उन्होंने कुछ ना कहा था। बस यही कहा था कि घर वालों की याद आती है। किचन में खाना निकालते वक्त मुझे याद आया था कि ये लड़की मैंने देखी थी, मगर कहाँ।
ہاں یاد آیا، یہ تو اسی گاؤں میں رہتی تھی۔ پچھلے دنوں کام والی کے ساتھ باہر گئی تھی تو تب اس لڑکی کو دور سے دیکھا تھا۔ وہ شاید کسی سے چھپ کر بات کر رہی تھی، تو مطلب میرے جیٹھ کا اس لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا تھا، تبھی انہوں نے طلاق دے کر اس سے شادی کر لی۔ مجھے ساری بات اب سمجھ آئی تھی۔ میں نہ جانے خود سے کیا کچھ سوچ کر بیٹھ گئی تھی، مگر یہ والی بھی نوجوان جیٹھانی بہت اچھے دل کی مالک تھی، بہت خیال رکھتی تھی، پیار بھی کرتی تھی۔ بس کچھ باتیں تھی جو مجھے پریشان کرتی تھی، مگر میری سمجھ میں فی الحال کچھ بھی نہ آ رہا تھا۔ ہم دونوں جلد ہی ایک دوسرے سے مانوس ہو چکی تھی، پر مجھے یہ والی جیٹھانی بھی بہت ڈری سہمی لگنے لگی تھی، خاص طور پہ جیٹھ کے سامنے۔ دوسرا مہینہ شروع ہونے والا تھا ہماری شادی کو، اور میں صحن میں کام کر رہی تھی، اور اس بار بھی انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اس جیٹھانی کو بھی طلاق دے دی تھی۔ میں اندر تک کانپ اٹھی تھی کہ آخر جیٹھ ایسا کیوں کرتے تھے۔ مجھے کیوں کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جیٹھ جی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ چل کر دیکھ کر آؤں کہ جیٹھ جی کیا کر رہے تھے۔ میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی جب میں نے انہیں پھر سے کبوتر اڑاتے دیکھا تھا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور آج ہمت کر کے میں نے ان سے کبوتر اڑانے کے بارے میں پوچھ ہی لیا تھا۔ آپ کو کیا کبوتر اڑانا پسند ہے؟ انہوں نے فی الحال تو کوئی جواب نہ دیا تھا، کیونکہ وہ بہت جلدی میں کبوتر اڑا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں بہت جلدی تھی کبوتر اڑانے کی۔ خیر، آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کبوتر کا راز جان کر ہی رہوں گی، مگر اس سے پہلے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتی۔ میرے جیٹھ نے اس جیٹھانی کو بھی طلاق دے کر فارغ کر دیا تھا۔ ان سب حالات کو دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے آ کر پانی پیا تھا، مگر مجھے کوئی بتانے والا بھی نہ تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ گھر کے باہر سبزی والا آیا تو میں خود اچھی اور تازہ سبزی خریدنے لگی تھی جب اس نے مجھ سے عجیب سوال پوچھا، اور کتنی شادیاں کرنا چاہتا ہے وڈیرا صاحب؟ میں یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی، کیا جواب دیتی، جبکہ میں خود ہی انجان تھی ان سب باتوں سے۔ تو وہ بولا تھا کہ آپ کے جیٹھ ہر مہینے ایک کبوتر اڑاتے ہیں، جس گھر کی چھت پر کبوتر جا کر بیٹھے اس گھر کی لڑکی سے ان کو شادی کرنی پڑتی ہے، ورنہ وہ لڑکی مر جاتی ہے۔ میں یہ سب سنتے فق ذہن کے ساتھ سارا سامان گھر لے آئی تو پیروں تلے زمین نکل گئی تھی جب نگاہیں پھر ایک خوبصورت حسین لڑکی پہ پڑی جس سے میرا جیٹھ پیار بھری باتیں کر رہا تھا۔ اب اور کیا دیکھنا باقی رہ گیا، سمجھ چکی تھی کہ اب اس سے بھی نکاح کر کے لائے تھے۔ میں نے کمرے میں آ کر اپنی ماں کو فون کیا اور سب بتا دیا تھا۔ ارے یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں اماں، یہی سچ ہے۔ اب میں جاننا چاہتی ہوں کہ راز کیا ہے۔ میری بات دھیان سے سن، جیٹھ کے راز کے چکر میں شوہر کو نظر انداز نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ بھی بھائی کی طرح ہی نکلے۔ جو کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا، اماں نے مجھے ہدایت کی تھی۔ اور جب وہ کبوتر اڑائے تو غور کرنا سب معمولات پر۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور پچھلی ساری باتوں کو سوچنے لگ گئی تھی۔ میں نے باتوں میں نئی والی جیٹھانی سے پوچھنا چاہا تھا، مگر یہ تو بالکل کوئی جواب نہ دے رہی تھی۔ خیر، اب میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اس کبوتر اور مہینے بعد نئی جیٹھانی کا گھر آنا یہ سب کچھ پتہ کروا کے رہوں گی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، میں نے ان میں کبھی کوئی ایسی بات نہ دیکھی تھی جیسے میرے جیٹھ کی عادات تھی۔ بظاہر تو وہ بھی بہت اچھے نظر آتے تھے، پر ان کی کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے گاؤں والوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا تھا۔ ایک بات جو میں دیکھتی تھی وہ یہ تھی کہ گاؤں والے سب سے زیادہ ہم سے ڈر کے ملتے تھے۔ شاید میں وڈیروں کی بہو تھی اس لیے، پر ایسی بات نہیں تھی۔ وہ ہم سے اس لیے بھی ڈرتے تھے کیونکہ میرا جیٹھ جو کبوتر اڑاتا تھا اس کا کوئی راز تھا جو سب گاؤں والوں کو پتا تھا سوائے میرے۔ میں نے بھی ایک دو دفعہ کوشش کر کے گاؤں والوں سے پوچھا تھا تو ایک حیران کن بات پتا چلتی تھی کہ میرے جیٹھ جو یہ کبوتر اڑاتے تھے
اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس بھی گھر کی چھت پر یہ کبوتر جا کر بیٹھے گا اس گھر کی نوجوان لڑکی کی میرے جیٹھ سے شادی کروانی ہوگی، اور ایسا ہی تو چلتا آ رہا تھا۔ میری شادی کو ابھی 2.5 مہینے ہی ہوئے تھے تو میرے آنے کی جیٹھانی، اور ان 2 مہینوں میں 2 بار نئی جیٹھانی آ چکی تھی۔ معاملہ ابھی آدھا ادھورا ہی مجھے سمجھ آیا تھا، کوئی بھی کھل کر بات نہ بتاتا تھا، اور میں اپنے جیٹھ پر ہر وقت نظر ٹکائی بیٹھی ہوتی تھی۔ جب بھی وہ گھر آتے ان کی ہر ایک چیز پر توجہ دیتی تھی۔ مجھے انتظار تھا کہ کب نیا کبوتر اڑے گا اور کب میں معاملہ سمجھوں گی۔ کیا میرا جیٹھ کوئی غلط کام کرتا تھا یا پھر وہ لڑکیاں غلط تھیں؟ الگ الگ عجیب قسم کے وسوسے آ رہے تھے، پر میرے ارادے اس دفعہ مضبوط تھے۔ خیر سے وہ دن بھی آ ہی چکا تھا جس کا انتظار تھا۔ 3 مہینہ پورا ہونے کو تھا اور میرے جیٹھ کا بھی مجھے رد عمل دیکھنا تھا۔ بغیر کسی وجہ کے انہوں نے اس والی جیٹھانی کو بھی طلاق دے دی تھی اور اس کے بعد کبوتر اڑانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں بہانے سے جیٹھ کے پاس جا رہی تھی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اب آگے کیا کرنے والے تھے۔ پھر انہوں نے اس کبوتر کو اڑایا اور وہ کسی کے گھر جا کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں اس کبوتر میں ایسی کیا خاص بات تھی، میں غور سے دیکھ نہیں سکی تھی۔ پھر میں نے سوچا آج پیچھا کرتی ہوں جیٹھ کا، پر قسمت میں نہ تھا کہ گھر کچھ مہمان آ گئے اور پھر آج ناکام ہو گئی۔ عین موقع پر ہی ان مہمانوں کو آنا تھا۔ میں غصے میں اول فول بک رہی تھی۔ جب تک میں کچھ اور کرنے کا سوچتی اس سے پہلے ہی میرا جیٹھ آ گیا تھا۔ ان کے ساتھ ایک نئی لڑکی میری جیٹھانی کی صورت میں موجود تھی۔ آج مجھے پتہ نہیں کیوں خالہ جمیلہ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ہمیں ایسی کوئی بات کیوں نہ بتائی تھی۔ میں نے اماں کو کہا تھا پتہ ہوتا کہ ایسے کام ہوتے ہیں اس گھر میں تو کبھی بھی یہاں شادی نہ کرواتی۔ یہ سب کچھ میں غصے میں بول رہی تھی امی سے، تو نے کہا کہ وڈیروں کے گھر سے رشتہ آیا تھا، خوشی میں ہاں کر دی تھی۔ ویسے بھی جانچ پڑتال کرتا بھی کون، تمہارے ابو تو چارپائی سے لگے ہوئے تھے اور بھائی تمہارے ابھی چھوٹے تھے۔ کسی بھی طریقے سے امی نے میرا غصہ ٹھنڈا کیا تھا اور مجھے واپس گھر جانے کا کہا کہ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے نا۔ یہ بات مجھے ان کی سمجھ آ چکی تھی جب اپنے شوہر کو اپنے سامنے پایا تھا۔ جو بھی تھا لیکن میرا شوہر تو بہت اچھا تھا، اور صرف جیٹھ کی اس حرکت کی وجہ سے میں اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا اب سچ جان کر رہوں گی۔ چند دنوں میں اچانک میری طبیعت بگڑی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھا کر گھر آئے تو شوہر نے کہا تھا آج میں بہت خوش ہوں۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا تم نے تو آج مجھے بہت بڑی خوشخبری دی ہے، میں باپ بننے والا ہوں۔ میرے شوہر سے یہ خوشی سنبھالے نہ جا رہی تھی۔ میرا چہرہ خوشی سے سرخ ہو چکا تھا۔ ابھی میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ میرے جیٹھ آ گئے مبارک دینے۔ میں ان کو بہت مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی خوشی میں یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ کل مہینہ پورا ہونے والا تھا اور مجھے کل ہر حال میں سچ کا پتہ لگوانا تھا۔ رات گزر چکی تھی، آج پورا مہینہ ہونے والا تھا جب میرے جیٹھ نے جیٹھانی کو طلاق دی تھی اور یہاں سے چلتا کیا تھا۔ جب وہ کبوتر اڑا رہے تھے تو میں نے بہانے سے ان کے پاس جا کر کہا تھا کہ ایسے کبوتر آپ اپنے بھتیجا یا بھتیجی کو بھی اڑا کر دکھایا کریں گے؟ تو انہوں نے ہنس کے کہا تھا ہاں ضرور، مگر میرا پورا دھیان کبوتر پہ تھا کہ ایسا کیا لگاتے تھے اس کبوتر پہ جو جوان لڑکی ان سے شادی کرنے پر راضی ہو جاتی تھی۔ پر ایسا تو کچھ بھی نہ تھا اس کبوتر پر، یہ تو بالکل سادہ تھا۔ میں مایوس چکی تھی، پر اب بھی سچ کا پتہ لگوایا جا سکتا تھا۔ جب جیٹھ جی نیچے آئے تو میں بھی ان کے پیچھے چل پڑی تھی، سچ کا پتہ لگوانے کے لیے کہ آخر ماجرا کیا تھا۔ میرے جیٹھ کسی کے گھر گئے تھے اور وہاں سے لڑکی لے آئے تھے، ضرور شرعی طریقے سے لائے ہوں گے، مگر ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو کوئی بوڑھے بندے سے اپنی جوان بیٹی کا نکاح کروا دے۔ پر ابھی بھی کبوتر والی گتھی نہ سلجھی تھی۔ کبوتر کا ان کی گھر کے چھت پر جا کر بیٹھنا تھا اور پھر وہاں سے لڑکی لانا تھا، یہ سب باتیں
ابھی بھی میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ تم کہاں گئی تھی؟ میرے گھر آتے ہی میرے شوہر نے پوچھا۔ وہ میں ساتھ والی کے گھر گئی تھی۔ دم گھٹ رہا تھا اکیلے گھر پر۔ اچھا ٹھیک ہے، گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی میں کہ میری زبان سے الفاظ تک ادا نہ ہو پا رہے تھے۔ بات گھبرانے والی تو واقعی تھی، پر کس سے پوچھتی اور کون تھا جو مجھے جواب دیتا؟ اس دفعہ جو جیٹھانی آئی تھی میری، یہ مجھے تھوڑی ہوشیار لگتی تھی، پہلے والیوں کی طرح ڈری اور سہمی نہ تھی، کیونکہ میں نے ایک دو دفعہ اسے اپنے جیٹھ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری بھی ہمت نہ تھی کہ کچھ پوچھ پاتی، تھی ہی بہت چالاک۔ میرے دن اچھے گزر رہے تھے کیونکہ میرا شوہر میری اور زیادہ پرواہ اور میرا خیال رکھنے لگا، اور میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، بس جیٹھ والی گتھی سلجھ نہیں رہی تھی جسے میں سلجھانا چاہتی تھی۔ ایک دن مجھے اپنے جیٹھ کے کمرے سے تیز چلانے کی آواز آ رہی تھی، تو میں جلدی سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی تھی سننے کے لیے۔ تو میرے جیٹھ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تمہارے بہت نخرے ہیں جو مجھے نہیں پسند۔ تو جیٹھانی نے بھی آگے سے جواب دیا تھا، جب نخرے نہیں دیکھ سکتے تھے تو کیوں دھمکیاں دے کر ہم لڑکیوں کے گھر والوں کو مجبور کرتے تھے شادی کے لیے، اور اگر کوئی لڑکی یا گھر والے انکار کر دیتے تھے تو کیوں ان کے گھر کی بیٹی کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تھے۔ یہ سب سن کر مجھے یقین نہ آیا تھا اپنے کانوں پہ۔ انسان کے روپ میں ایک ایسا بھیڑیا تھا میرا جیٹھ، جو اپنے عہدے کی دھمکیاں دے کر جوان لڑکیوں سے اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے صرف 1 مہینے کے لیے ان سے نکاح کرتا تھا۔ مجھے یہ سب سن کے یقین نہ آیا تھا۔ ابھی اور بھی آوازیں آ رہی تھی، پورا گاؤں جانتا ہے تمہاری ان حرکتوں کو، پر تم تو وڈیرے ہو نا، کوئی کیا کہہ سکتا تھا تمہیں۔ میں نے یہ سب باتیں اپنے شوہر سے کہی تھی، مگر انہوں نے کہا کہ میں ان سب معاملات کو جانتا تھا، تم نہ پڑو ان سب باتوں میں اور اپنا خیال رکھو بس۔ پر یہ باتیں میرے ذہن سے نہ اترتی تھی۔ میرے جیٹھ کام سے کسی اور گاؤں گئے ہوئے تھے، تو مجھے یاد آیا تھا کہ آج تو مہینہ پورا ہونے والا تھا، کیوں نہ آج میں کبوتر اڑاؤں۔ میں نے چھت پر جا کر کبوتر کو اڑایا تو میری چیخ نکل گئی تھی یہ منظر دیکھ کر کہ وہ کبوتر واپس میرے ہی گھر آ گیا تھا، اور اب سب گاؤں والے جمع ہو گئے تھے کیونکہ کبوتر کے بارے اور جیٹھ کے بارے میں سب جانتے تھے۔ گاؤں میں کوہرام مچ تھا اور میرے اوپر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا تھا۔ میں خود کو کوس رہی تھی اور اسی دوران میرے جیٹھ اور شوہر بھی آ گئے تھے، تو پورے گاؤں والوں کے منہ میں یہی الفاظ تھے کہ آج تک دوسروں کی بیٹیوں کو ڈرا دھمکا کر زبردستی جوان لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرتے تھے نا، تو دلواؤ آج اپنے بھائی کو طلاق اور کرو خود شادی اپنی ہی بھابھی سے۔ میرا جیٹھ تو اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا، جبکہ میرا شوہر میرے آگے ایک چٹان بن کر کھڑا تھا۔ آج میرے جیٹھ کو دوسروں کے درد اور تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا جیٹھ گھٹنوں کے بل گر گیا تھا اور سب سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیاں مانگتا رہا تھا، پر کوئی نہیں مان رہا تھا، اور اب تو جیٹھ تایا بننے والے تھے تو وہ یہ کیسے کر سکتے تھے۔ پھر میرے جیٹھ نے ان سب سے کہا کہ وہ ان سب لڑکیوں کی شادی کروانے کی ذمہ داری لیں گے جن کی بیٹیوں کو طلاق ہو چکی تھی۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا، ان کی بیٹیوں کا گھر بس جاتا۔ ان لوگوں نے آپس میں بات چیت کرنے کے بعد حامی بھری تھی، تب جا کر سب گاؤں والے مانے تھے۔ میرے جیٹھ نے ان سب لڑکیوں کی شادی کروا دی تھی، اور اب تو کافی عرصہ گزر چکا تھا اس بات کو۔ میرے ہاں بھی بہت پیارا بیٹا پیدا ہوا تھا، اور میرے جیٹھ اب کافی بدل گئے تھے، عمر زیادہ ہو گئی تھی اور بہت شرمندہ بھی تھے اپنے کیے پر، بہت معافیاں بھی مانگتے تھے اور بالکل چارپائی کے ساتھ لگ چکے تھے، مگر ہر وقت توبہ کرتے رہتے تھے۔ اب میرے شوہر کو گاؤں کا وڈیرا منتخب کر دیا گیا تھا، وہ گاؤں کے سارے کام ذمہ داری سے سر انجام دے رہے تھے۔ میں نے بھی جیٹھ کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ جب بھی وہ دن سوچتی ہوں تو آج تک روح کانپ جاتی تھی کہ کوئی کیسے سے بس جسمانی خواہش کے لیے
یوں لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیل سکتا ہے صرف اس لیے کہ وہ بہت امیر ہیں، گاؤں کا وڈیرا ہے تو اسے کچھ بھی غلط کرنے کا حق حاصل ہے؟ میرے جیٹھ کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ برا کر رہے تھے، جب ان کے بھائی پر آئی تو ان سے برداشت نہ ہوا تھا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، آج آپ اگر کسی کو دکھ یا تکلیف دیں گے یا اپنے پیسے اور نام ہونے کی وجہ سے دھمکائیں گے تو بے فکر رہے، آپ کا زوال قریب ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہر مہینے ایک لڑکی سے صرف اپنی جسمانی خواہش کی خاطر شادی کر کے اگلے مہینے اسے طلاق دے کر رخصت کرنے کا جو کام شروع کیا ہوا تھا، کیا وہ صحیح تھا؟ کیا جیٹھ کو معاف کرنے کی بجائے ان کو جیل کروا دینی چاہیے تھی اور ہمیں بھی ان کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جانا چاہیے تھا؟